حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد وآل محمد. میں یہاں ہر سال کے مطابق اس سال بھی شرکت کی غرض سے حاضر ہوا تھا. پڑھنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، ورنہ کھانا بھی نہ کھاتا، مگر اب کھانا نہ کھا کے حکم ہو گیا منتظر صاحب کا کہ پڑھیں، لہذا تھوڑی دیر، یعنی ایسا نہ سمجھیے گا کہ بڑا جیسے سب لوگوں نے پڑھا ہے ویسے ہی ہم پڑھیں گے. ہم نہایت مختصر، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 3:30 تک آنے والے ذاکر کی پیشخانی کی شکل میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کریں گے. صلوات مولانا محمد والے. قرآن مجید کا فقرہ جس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایک مرحلہ الگ ہے اور تقوی اور خوف خدا کا مرحلہ ایک الگ. ایمان کے بعد کا مرحلہ، اگر آپ ایمان لے آئے ہیں تو اب اللہ سے بھی ڈریے، خوف خدا بھی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی، صرف ایمان ہی کافی ہوتا، تو اللہ یہ کہتا ہی نہیں کہ ایمان لاؤ اور اس کے بعد تقوی اختیار کرو. بالکل سامنے کی اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کا یہ کہنا، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مثلا مجھ جیسے جاہل کو، مثلا میرے چاہنے والے یا میرے ارد گرد بیٹھنے والے کہیں صاحب یہ عالم ہیں، تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ان کے چاہنے والے ہیں، یہ بالکل انگوٹھا ٹیک صحیح، مگر لوگ انہیں عالم کہیں گے. انہیں بولنا آتا ہی نہیں مگر لوگ انہیں خطیب کہیں گے. انہیں شاعری آتے ہی نہیں لیکن لوگ انہیں شاعر کہیں گے. لیکن اگر کوئی عالم کسی کے عالم ہونے کی تصدیق کر دے، یا کوئی معتبر اور مضبوط شاعر کسی کی شاعری کی تصدیق کرے، تو اب اس میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ شاعر نہ ہو یا وہ مقرر نہ ہو یا وہ عالم نہ ہو، اس لیے کہ جو عالم واقعی ہے اس نے اس کے علم کی تصدیق کی ہے، جو واقعی شاعر ہے اس نے اس کے شاعر ہونے کی تصدیق کی ہے. عام آدمی اگر تصدیق کرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے چاپلوسی میں، لالچ میں، خوف سے کر رہا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اس فن کا ماہر ہو، اس فن کا جاننے والا ہو، اس فن میں ید طولہ رکھتا ہو، مہارت تامہ رکھتا ہو، اور وہ کہے کہ ہاں یہ شاعر ہیں، یہ عالم ہیں، یہ خطیب ہیں، یہ ذاکر ہیں، تو آدمی مان لے گا، اس لیے کہ وہ خود اس فن کے ماہر ہیں. بعض جان گرامی کوئی اور کہے، صاحبان ایمان کہہ کے خطاب کرے، تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کا معیار ایمان ہی کمزور ہے، لہذا وہ مومن ہر ایک کو کہہ دے رہا ہے تاکہ دوسرا بھی اسے مومن کہے. لیکن اللہ نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ خداوندی میں یہ سارے لوگ صاحبان ایمان ہیں، اللہ کے نزدیک مومن ہیں، تبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہو رہا ہے. اب اس کے بعد جو جملہ ہے اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو مومن سمجھتا ہے، اس کے بعد یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا بھی ہونا چاہیے، آپ کے اندر تقوی الہی ہونا چاہیے، آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے
خوف آپ کے قلب کے اندر جاگزی ہو جائے تو یہ طے ہے کہ اللہ مومن سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے ساتھ ساتھ تقویٰ ضروری ہے. یقیناً آج آپ اس شہزادی کے سلسلے میں مجلس میں تشریف فرما ہے اور پورے دن ماشاءاللہ آپ شہزادی کے فضائل و مسائل سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی کے شفاعت آپ کے نصیب حال ہو، مجھے بھی شہزادی کی شفاعت میسر ہو، مگر شہزادی کی شفاعت کا تصور اس بات کے لیے ہمیں نہیں آمادہ کر دیتا کہ وہ شفاعت کر دیں گی تو ہم نڈر ہو جائیں. توجہ کریں آپ، وہ شفاعت کر دیں گی تو ہم بے خوف ہو جائیں. ان کی شفاعت کا مطلب دل سے خوف خدا نکلنا نہیں ہے. ہم خدا سے نڈر ہو جائیں، خدا کا خوف ہمارے دل میں نہ رہ جائے. آپ انصاف سے بتائیں، رسول کے بعد سب سے زیادہ بے خوف اور نڈر انسان کون تھا؟ رسول کے بعد سب سے زیادہ بے خوف اور نڈر انسان کون تھا؟ اب اس میں بھی سوچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ فوراً کہہ دیں گے علی بن ابی طالب علیہ السلام. یعنی رسول کے بعد اگر دیکھا جائے سب سے بڑا نڈر، سب سے بڑا بے خوف انسان کون تھا؟ وہ علی بن ابی طالب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اتنے نڈر تھے تو انہیں تو اور زیادہ خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے، مگر وہ جتنا زیادہ دنیا سے بے خوف تھے اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا خوف رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا. توجہ فرمایا. اور ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، اور یہ بھی سن لے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے دنیا بھی اس سے نہیں ڈرتی. کیوں؟ توجہ کیا آپ نے؟ نہیں سوچا آپ نے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے دنیا بھی اس سے نہیں ڈرتی، اس لیے کہ جانتی ہے کہ یہ خدا سے ڈرتا ہے، ظلم نہیں کرے گا، بے غیرتی نہیں انجام دے گا، لوٹ کھسوٹ نہیں کرے گا، بے آبروئی نہیں کرے گا، بے حیائی نہیں کرے گا. اس لحاظ سے اس انسان سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. یہی مجبوری تھی جو دنیا علی کی سمجھتی تھی. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. یہی وہ کمزوری تھی جو دنیا علی کی جانتی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کے اوپر جور نہیں کرے گا، وہ کسی پہ تعدی نہیں کرے گا، وہ کسی کے اوپر بیجا کوئی قدم اقدام نہیں کرے گا. وہ واقف ہے کہ خوف خدا اس کے اندر. تو تقویٰ اور خوف خدا اس لیے ضروری ہے کہ علی بن ابی طالب نے پرہیزگاری کو پیش کیا ہے کائنات کے سامنے، خوف خدا کو پیش کی. ایسا خوف خدا، ایسا خوف خدا. آپ جانتے ہیں کہ اصحاب نے آ کے پیغمبر سے شکایت کی کہ فلاں فلاں لوگ مسجد کے پاس شور مچاتے، ہنگامہ کرتے، نماز میں ڈسٹربنس پیدا ہوتا. توجہ فرمایا، نماز میں ڈسٹرب پیدا ہوتا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اتنی کمزور نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ کسی کی گھنٹی اور کسی کے ڈھول و تاشے سے آپ کی نماز متاثر ہو جائے. توجہ فرمائے، یہ اصحاب آ کے شکایت کر رہے ہیں. تب یہی فرق ہے اصحاب میں اور عالم میں کہ اصحاب آ کے شکایت کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے، کسی آواز سے ہماری نماز میں ڈسٹرب پیدا ہوتا ہے، اور یہاں ایک ایسا نمازی ہے کہ پیر میں تیر چبھا ہوا ہے اور ذرہ برابر بھی احساس نہیں حالت نماز میں نکال لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ وہ ان کی نمازیں اور ہیں. جہاں خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہاں ذہن، دل و دماغ یہ سب دنیا کی طرف لگا رہتا ہے. مگر علی بن ابی طالب نے بتایا ہے کہ خوف خدا کیا چیز ہے. محراب عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تو عجیب و غریب کیفیت تھی ہو جاتی تھی. کچھ شہزادی سے جب صحابی نے آ کے کہا ابو درداء نے کہ علی کا انتقال ہو گیا، تو بی بی نے کہا نہیں، ان کی حالت ایسی عبادت میں ہو ہی جاتی ہے. اس انداز میں مولا متقیان کی کیفیت عبادت میں ہو جاتی ہے. تو شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے بتایا ہے کہ علی بن ابی طالب عبادت میں اس انداز سے مصروف ہوتے تھے کہ لگتا تھا جس سے روح کھنچ گئی ہو، جس سے روح مفارقت کر گئی ہو. تو یہ ہے خوف خدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، اب کیا مرحلہ ہے؟ اب اسے بچانا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسے بچانا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ظاہر ہے کہ اس آیت کی ترجمانی رسول نے جیسے پیش کی ہے ویسے شاید کسی آیت کی ترجمانی نہ پیش کی ہو. عملی طور پہ صادقین کو بتایا ہے کہ صادقین کون ہیں، سچے لوگ کون ہیں. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے صادق،
سچا، ہر وہ انسان جو سچ بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں. لیکن ایک لفظ ہوتا ہے صدیق اور ایک لفظ ہوتا ہے صدیقہ. جو سچ بول دے، بھئی باہر کھانا کھلایا جا رہا ہے، آپ نے آ کے یہاں کمرے میں بتایا چلیے آپ لوگ کھانا کھا لیے، باہر کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو اگر آپ نے جا کے دیکھا کہ ہاں واقعی باہر کھانا کھلایا جا رہا ہے تو آپ اسے صادق سمجھ لیں گے. لیکن اگر کسی نے ایسی بات کہی جو ابھی ہوئی نہ ہو اور جب آپ جا کے دیکھیں وہ ہو جائے تو پھر وہ صادق نہیں ہوتا، اسے صدیق کہتے ہیں. توجہ فرمائیے، اسے صدیق کہتے ہیں. صادق وہ ہے جو سچ بتا دے وہ صادق، اور جو بول دے وہ سچ ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں. اب آپ کے ذہن یہاں تک متوجہ ہے تو میں یاد کر دوں. ایک صاحب نے، امام کہے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں تو معاذ اللہ شہزادی نے جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ. کا وہ کون سا وقت ہے؟ کا کہہ دیا کہ بچوں کے کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں اور گئے نہیں تھے. توجہ فرمائیں آپ، بچوں کے کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ لہذا جھوٹ بول دیا، گئے نہیں تھے اور کہہ دیا. توجہ فرمائیں آپ. تو آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ جو واقعہ ابھی اگر کسی کا ٹکٹ ملا ہو کسی پارٹی سے اور اس کا کٹ گیا ہو، اکثر بیشتر ہو رہا ہے نا، ٹکٹ مل رہا ہے کٹ جا رہا ہے، کٹ گیا ہو، میں نے کہا بھائی فلاں کا ٹکٹ کٹ گیا، فلاں کا ٹکٹ کٹ گیا، تو اگر کٹ گیا ہے تو آپ سمجھیں گے سچ ہے. لیکن اگر ان کے ٹکٹ کٹنے سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ فلاں کا ٹکٹ کٹ گیا، تو اب اگر وہ مستقبل میں جب کٹ جائے تو سمجھیے کہ ہم سچے ہیں، اور اگر نہ کٹے تو ہم جھوٹے ہیں. تو جو بات مستقبل کے لیے ہوتی ہے وہاں اس وقت تک طے نہیں کیا جا سکتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر بیوی نے کہہ دیا ہے درزی کے ہاں کپڑے ہیں، اگر یہ مستقبل میں سچ نکل جائے تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کہے جھوٹ. اگر رضوان آ کے درے دہرا بھی یہ کہتا کہ میں جنت کا رضوان ہوں، تب بھی ایک لمحے کے لیے مان لیا جاتا کہ شہزادی نے معاذ اللہ غلط کہا. مگر ہمارا سلام ہو صداقت کلام شہزادی کے اوپر کہ شہزادی نے کہا درزی کہاں گئے ہیں، تو خیاط نے رضوان نے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ آواز دی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کہہ دے شہزادی وہ سچ ہو جا رہا ہے. تب آپ غور فرما لیں کہ صدیق وہ ہے، بھائی صدیق مذکر ہوتا ہے اور صدیقہ مؤنث کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ جو کہہ دیتی ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. تو یہ پوری جماعت صادقین کی پیش کی، اس لیے کہ ایسا مرحلہ تھا کہ جہاں مقابلہ سچوں اور جھوٹوں کا تھا، اور وہ مرحلہ آپ بہتر جانتے ہیں. بس 2-3 جملوں میں آپ کے سامنے سمیٹ کے نتیجہ پیش کر دوں گا. وہ کیا مرحلہ تھا؟ نصارہ نجران آئے ہوئے تھے اور آنے کے بعد بحث کر رہے تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر بیان فرما رہے تھے کہ نہیں، جس طرح سے آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اسی طرح سے جناب عیسیٰ بھی ہے. مگر وہ ماننے پہ تیار نہیں تھے. تو کیا طے پایا؟ تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اپنی حجتی پر تلے ہوئے ہیں اور عقلی دلیل کو مان نہیں رہے ہیں، قرآن کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ اپنے بیٹوں کو لائیں. توجہ فرمائیں. اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. عجیب و غریب مرحلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مجلس میں جاتے ہیں لوگ، شادیوں میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، کسی اور فنکشن میں جاتے ہیں، ماں اور باپ جب جاتے ہیں ساتھ تو بچے کس کے پاس رہتے ہیں؟ بچے ایک باپ کے پاس اور ایک ماں کے پاس. بھئی انداز یہی ہوتا ہے، ماں اور باپ کے پاس بچے ہوتے ہیں، طریقہ یہی ہوتا ہے. مگر یہاں انداز بدلا ہوا ہے. کہا بھائی جو 2 بچے ساتھ آئے ہیں اس میں ایک کی انگلی پکڑے ہوئے رسول اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور ایک کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور ماں باپ پیچھے چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید رسول دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ عام روش تو یہی ہے،
اور واقعاً یہی روش ہے کہ بچوں کو ان کے ماں باپ لے کے چلتے ہیں۔ اے دنیا میں بحث کرنے والوں، تم یہ بحث کرتے ہو حسنین رسول کے بیٹے ہیں یا نہیں، اگر تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو اب نانا کی آیت دیکھ لو اور ہمارا اس پر اقدام دیکھ لو۔ ہمارے ہاتھ میں حسنین گود میں ہے، حسین گود میں ہے، اور حسن کی انگلی تھامے ہوئے میں چل رہا ہوں۔ اور دوسرا مرحلہ جو عام حالات کے برعکس ہے، مغربی تہذیب یہ ہے کہ عورتیں آگے چلتی ہیں، مرد پیچھے چلتے ہیں۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ مرد آگے چلتے ہیں، عورتیں پیچھے چلتی ہیں، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ لیکن مغربی کلچر اور مغربی تمدن یہ ہے کہ مرد پیچھے اور عورتیں آگے۔ لیکن یہاں اسلامی کلچر کے برخلاف پیغمبر نے جو ترتیب دی ہے، توجہ کریں آپ، پیغمبر نے جو ترتیب دی ہے، بچوں کو اپنے پاس، پھر خود، پھر شہزادی فاطمہ زہرا اور پھر علی مرتضیٰ۔ حالانکہ شہزادی کو چاہیے تھا کہ بالکل آخر میں رکھا جاتا، کہ نہیں میں نے اسی لیے ترتیب کو بدلا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی مخصوص واقعہ ہو رہا ہے، یہ کوئی مخصوص کیفیت پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے فاطمہ کو امامت اور رسالت کے وسط میں رکھ کے بتایا ہے کہ فاطمہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، فاطمہ اس مرکزی نقطے کا نام ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو رسالت لے لے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت لے لے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ صداقت کا قافلہ جب چلا تو کیا تھا کہ جب ان سے کہیے کہ اب آئیں مقابلے پہ، نصارہ نجران سامنے، تو آپ جانتے ہیں بہتر کہ انہوں نے کہا بھائی ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جہاں چل جائے گا، پہاڑ اپنی جہاں چھوڑ دے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، تو اب ادھر آیت کیا کہتی ہے کہ ان سے کہہ دو یہ اپنے بچوں کو یا اپنے عورتوں کو یا اپنے نفسوں کو لے کے آئیں۔ تو آیت میں بیٹے کا تو رشتہ معین ہے کہ بیٹے کو لے آئیے، اب کوئی اور دوسرا جا نہیں سکتا۔ لیکن اب آگے جو گفتگو ہے اس میں نسانا کی لفظ ہے، یعنی عورتوں کو لانا ہے، یا رشتہ نہیں ہے، پوری صرف مراد ہے۔ یعنی پوری دنیا میں جو بھی عورتیں کس کے مقابلے پہ مکمل آ کے بد دعا کر سکتی ہیں انہیں آپ لا سکتے ہیں، یہ ایک عام اعلان ہے۔ مگر پیغمبر لے کے کس کو گئے؟ نشانہ مانگا گیا ہے، یعنی تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، مانگنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی، مگر لے جا رہے رسول کسے؟ عورتوں کی جہاں ایک جناب فاطمہ زہرا کو۔ توجہ فرمائیں آپ، تو کیا یہ مانا جائے کہ مانگا زیادہ گیا تھا رسول کم لے گئے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ رسول تو منشاء الہی کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، اگر زیادہ مانگا جاتا تو زیادہ لے جاتے، مگر مانگا جس معیار کے مطابق گیا تھا اس معیار کا پوری کائنات میں نظر ڈالنے کے بعد سوائے شہزادی کے کوئی نظر نہ آیا، لہذا تنہا بطول کو لے کے گئے، ادھر مانگنے میں کمی نہیں تھی۔ ہاں اگر ابن کے ساتھ بنت لگا دیا جاتا، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو لائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تو اگر شہزادی کو تب لے آتے تو دنیا یہ کہہ دیتی کہ بیٹی کو مانگا ہی تھا، ہم تو تیار تھے، مگر ادھر سے ڈیمانڈ صرف بیٹی کی تھی۔ مگر نسالہ کہہ کے ساری دنیا کی عورتوں کو خطاب کر کے اور اس کے بعد اس جہاں تنہا شہزادی فاطمہ کو منتخب کر کے لے جانا، یہ بتاتا ہے کہ معیار کے مطابق کوئی اور عورت سوائے شہزادی کے نگاہ رسالت میں نہیں نظر آتی، لہذا شہزادی فاطمہ زہرا ہمراہ چلی ہیں۔ اب جب وہ ہار گئے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر عجیب و غریب جملہ ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ادھر صادقین بھی ادھر کاذبین۔ یعنی توجہ فرمائیں، یہ جو صداقت کا قافلہ ہے، اور یہ میری گفتگو کا آخری مرحلہ ہے، یہ جو صداقت کا قافلہ پیغمبر نے ترتیب دے رکھا ہے، اس صداقت کے قافلے کے مقابلے پہ اگر کوئی آیا تو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔
یہ مباہلہ کے میدان میں سچوں کے چہرے دکھا کے جھوٹوں کو پر لعنت بھیج کر کے رہتی دنیا تک کے لیے خدا نے ایک معیار دے دیا، دیکھو ان چہروں کو پہچان لو، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور جب جھوٹا ہوگا تو اس پہ اللہ کی لعنت ضرور ہوگی۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ ان کے مقابلے میں جو بھی ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عزیزو، آپ نے دیکھا یہ صداقت کا قافلہ، شہزادی فاطمہ زہرا ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، اور صرف اس لیے آپ ایام فاطمیہ میں نہ تشریف لائے کہ شہزادی کے مصائب سن کے رو کے چلے جانا ہے، نہیں عزیزان گرامی، شہزادی کی حیات طیبہ رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ شہزادی نے کس انداز سے زندگی گزاری، کتنے مختصر وقت میں کتنا زیادہ کام کر ڈالا، یہ معمولی بنانا نہیں ہے، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کتنے مختصر وقت میں کتنا بڑا کام کر ڈالا۔ آج آرٹھی یہی ہے کہ مختصر میں زیادہ بات ہو، اور اس اختصار کو دیکھنا ہو تو کمپیوٹر میں دیکھ لے، ایک نقطے میں سب سمیٹ دیا جاتا ہے، ایک نقطے میں ایک پوائنٹ میں سب سمٹ جاتا ہے، جب چاہا بڑھا لیا، جب چاہا گھٹا لیا۔ یعنی اصل ہنر ہی یہ ہے کہ جتنا زیادہ شارٹ میں سب کچھ دے دیا جائے۔ اگر اس اعتبار سے عملی طور سے شہزادی یا بلکہ تمام معصومین کی زندگی کا جائزہ لے تو اس میں تنے تنہا بی بی فاطمہ منفرد نظر آئے گی۔ دیکھیے، اگر کام بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے وقت بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ شہزادی فاطمہ زہرا کے اوپر مجلس پڑھیے، بہت بڑے مقرر ہیں، دنیا میں نام ہے آپ کا اعلان سن کر کے لوگ 3 گھنٹہ پہلے آ کر کے اپنی جگہ لے لیں گے، ایسا مقرر آپ کا وعدہ لے لیں، حضور آپ پڑھ دیجئے، مجلس پڑھ دیجئے، آپ جیسے آئے سب قبول، ہر طرح سے قبول، آپ تشریف لائے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو سارا مرحلہ اعلان ہو گیا تھا، مگر ایک تو شرط ہے ہماری۔ آپ نے جب شرط لگایا تو اب اس مقرر و خطیب کا کان کھڑا ہوا کہ اللہ یہ کیا شرط ہے، کیسا ہے شہزادی فاطمہ زہرا کے اوپر مجلس پڑھنا، کب پڑھ دوں گا۔ شہزادی کو فضائل الحمدللہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر طاری ہے، قرآن حدیث روایت۔ دوسری شرط آپ نے لگا دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ 5 ہی منٹ میں پڑھنا ہے۔ کتنی دیر؟ 5 منٹ۔ اب وہ بیچارے پریشان ہوئے، کہا چلیے 5 منٹ میں پڑھ دوں گا۔ یہاں تو بنارس ہوا ہے کہ مولوی کاظم صاحب نے 3 منٹ میں مجلس پڑھی، تو آپ عزیزو کہا 5 منٹ میں پڑھ دوں گا، چلیے کوئی حرج نہیں۔ کہا صاحب اچھا، مگر ایک شرط اور ہے۔ کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا شہزادی کی حیات کے کسی گوشے پر کوئی ایسا مرحلہ نہ رہ جائے کہ کچھ تشنا ہو، سارے گوشے پہ روشنی پڑ جائے۔ کہا بھائی اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے بھائی موضوع اتنا بڑا، وقت اتنا مختصر، میں بہت بڑا خطیب صحیح، بہت پہنچا ہوا خطیب صحیح، میں جادو بیان صحیح، لیکن میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں کم وقت میں اتنا بڑا کام کر جاؤں۔ بازیزو بڑی مشکل ہوتی ہے، وقت کم ہو اور کام زیادہ ہو۔ ہمارا سلام ہو شہزادی فاطمہ کی اس مختصر سی حیات کے اوپر کہ جس حیات میں آدھی دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل کردار چھوڑنا ہے۔ یا رسول اللہ، اے میرے مولا علی، 63 سال کی زندگی میں نمونہ عمل کردار چھوڑنا اور ہے، 18 سال کی زندگی میں نمونہ عمل کردار چھوڑنا اور ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے، یہ شہزادی کا انفرادی رخ ہے کہ اتنے مختصر وقت میں حیات کے ہر گوشے پر روشنی ڈالی، قسم خدا کی زندگی کو اجالا عطا کیا۔ میں کیا کیا عرض کروں گا آپ سے، ایسی خود اعتمادی کی حامل اور اس مختصر سی حیات میں قسم خدا کی رہتی دنیا کی ان تمام عورتوں کے لیے رہنما ہیں جو اساطیری زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، یا جو نئی اور مغربی دنیا کی چنگاریوں میں جل رہی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو پناہ گاہ ہے اس موجودہ وقت میں، وہ شہزادی کی حیات طیبہ۔
آپ محسوس کریں کہ شہزادی کی حیات طیبہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک ہماری عادت ہی سی پڑ گئی ہے کہ زندگی کے ایک مختصر سے گوشے پر نگاہ پڑ گئی اور اس کے بعد سب کچھ نظر انداز. نہیں، ہم تو صرف اتنا دیکھتے کہ آپ جناب میثم سولی پہ چڑھے، جتنے نقطے ہیں سب سولی تک محدود رہ جاتے ہیں، مگر یہ دھیان دینا بھول جاتے ہیں کہ وہ جذبہ، وہ غیرت، وہ حمیت، وہ بلندی نفس یہ کتنے دنوں میں آئی ہے جس نے اس سولی تک پہنچایا ہے. اجی وہ سولی تو دکھائی دے رہی ہے مگر قدم قدم پہ علی کی محبت پہ زندگی گزار دینا یہ ہر ساتھ سولی پہ چڑھنے سے کم نہیں ہے، مگر اس کی طرف نگاہ نہیں ہوتی ہے. شہزادی کی پوری حیات طیبہ دیکھے، شوہر کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، معاشرے میں کیسی زندگی گزاری اور کس انداز سے اسلام کی خدمت کی ہے. ورنہ آسان نہیں ہے دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے آنے والے لوگ اور علی جیسا شوہر شہزادی کے پاس ہو. تو آپ محسوس کریں علی جیسا شوہر شہزادی کے پاس ہو. ابھی آپ مسلسل سن رہے ہیں، ابھی آپ نے شاعری میں بھی سنا کہ دروازے پہ ملک الموت آیا تھا اور اجازت مانگ رہا تھا. دیکھیے مصیبت اگر اچانک آ جاتی ہے تو واقعی برداشت نہیں ہوتی ہے. توجہ فرمائیں، آپ مسائل سن رہے ہیں، مجھے زیادہ مذاق نہیں پڑھنا، بس 2 جملے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. اگر مصیبت اچانک آ جاتی ہے تو بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے برداشت کرنا. ہاں مصیبت اگر تدریجی ہوتی ہے، درجہ بدرجہ ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑی آتی ہے تو آدمی تحمل کر لیتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، ابھی کل کی بات ہے کہ دروازے پہ ملک کھڑا ہوا ہے، بی بی کہتی ہے میرے بابا سو رہے ہیں. آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے، مجھے رونے کے لیے کوئی زیادہ زحمت دلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی محبت آپ کو رلائے گی. میرے الفاظ ہے جسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی کل کی بات ہے، دروازے پہ فرشتہ ٹھہرا ہوا اجازت مانگ رہا ہے. بی بی کے تیور بدلے ہوئے ہیں، میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، ابھی چلا جا، واپس چلا جا. لیکن جب رسول کی آنکھ کھلتی ہے، رسول نے کہا اے بیٹی تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہ فرشتے موت ہے جو تیری اجازت کے بغیر، یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ تیرے دروازے کی بلندی ہے، یہ تیرے دروازے کا عروج ہے اور رفعت ہے کہ جو فرشتہ ملک آ کے کھڑا ہے. یہ آج کی بات ہے. اور جب رسول کی تدفین ہو گئی اور اس کے بعد تقیفہ سازی ہو گئی، اب اس کے بعد کیا مصیبت ٹوٹ پڑی آپ جانتے ہیں. جس دروازے کے اوپر فرشتہ کھڑا ہے اسی دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے لوگ کھڑے ہیں. اب آپ سیدہ کی مصیبت کو سمجھے. اچانک اگر حالات بدلتے ہیں تو مصیبت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے شہزادی مرثیہ پڑھتی رہی، سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ ما سرنا لیالیا. ارے مجھ پر ایسے مصائب پڑے ہیں کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے. ہاں عزادارو، ہاں سوگوارو، بی بی زہرا کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. جناب اسما سے وصیت کر کے گئی ہے، بآخری جملے ہو زحمت تمام، جناب اسما سے وصیت کر کے گئی ہے، اسما جب میرے بچے آئے تو پہلے کھانا کھلا دینا. جملے سنے ہوئے ہیں لیکن ماں کی محبت دیکھے. اسما میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میرے موت کی خبر دینا. ننھے شہزادے گھر میں تشریف لاتے ہیں. اسما نے دسترخوان بچھا دیا، آواز دی شہزادو آؤ پہلے کھانا کھا لو. بچے ماں کو تلاش رہے ہیں، بچے ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اسما میری اماں کہاں ہے؟ کہا میرے بچوں کھانا کھا لو. کہا اے اسما یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اے اسما یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ اب اسما کے تابع ضبط نہ رہی، آواز دی اے میرے شہزادو. ارے غضب ہو گیا، اب ماں اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں عزادارو بچے تڑپ اٹھے. ارے مادر گرامی اب ہم سے جدا ہو گئی ہے. باپ کو خبر کی، غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن دے کے جنازہ تیار رکھا ہوا ہے. جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے زینب آؤ ماں کو ودا کرو، اے ام کلثوم آؤ ماں کو ودا کرو. بیویاں آتی ہے ماں کے کلیجے سے لپٹ جاتی ہے، ماں کے گلے سے لپٹ جاتی ہے. علی بن ابی طالب علیحدہ کرتے ہیں. امام حسن آئے ماں سے لپٹ کے روئے ہیں، لیکن آخر میں جب امام حسین آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں سرہانے نہیں گئے، گلے سے نہیں لپٹے، بلکہ آ کے تلوے سے اپنی پیشانی کو رگڑنے لگے. اماں تمہارا حسین آیا ہوا ہے، اے اماں تمہارا حسین آیا ہوا ہے. اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب بھی میں آتا تھا آغوش کھل جاتی تھی. اماں
اما آج تمہارا لال حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے، میں اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹتے ہیں، آواز آتی ہے آ میرے لال میرے آغوش میں آ جا، حسین ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے، عجب نہیں معاہدہ ہوا ہو اما، سب سے آخر میں ہم نے آپ کو ودا کیا ہے، اے اما ارے جب ہمارا آخری وقت ہوگا تو نہ بھولیے گا، یہی راز ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو سب سے پہلے ماں دوڑی، آ میرے لال زہرا آ گئی ہے، بطول آ گئی ہے، آ میرے کلیجے سے لپٹ جا، حسین کا سر ماں کی آغوش میں کٹ گیا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے واسطہ تجھے محمد والے محمد کا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، معبود ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پالنے والے بانیان شرکا سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما، پالنے والے اس نازک دور میں اسلام اور مسلمین کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما، اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔